آیا اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے، پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے ہیں۔ کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت اور مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں، جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ قدر کیجیے ان اپنوں کی۔ اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی میں ایک کلیا بنا لیں، کچھ بھی بن جائیں، مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی غلطی صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، غلط بات پہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتے، اور اتنی سی غلطی پہ وہ زندگی کے ہر موڑ پہ اکیلے ہوتے ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتا وہ اس وقت مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ جو محبت کرتے ہیں ان پر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ عزت کا جانا جان کے جانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس محبت کا نہ ہونا واجب ہے جو کسی کی عزت اچھال کر حاصل کی جائے۔ اصل محبت کرنے والے دکھ لے لیتے ہیں، دکھ دیتے نہیں۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ جب سے سبھی کے الگ الگ مکان ہو گئے، پورا بچپن ساتھ بتانے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ سب اپنے لگتے ہیں صرف باتوں سے۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی قسمت پر خوش ہیں۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے صاحب، کوئی کہہ جاتا ہے، کوئی سہ جاتا ہے۔ ایک عادت انسان کو بہت سا اندرونی حوصلہ بخشتی ہے، وہ ہے اللہ کے ہاں ہمیشہ نیک گمان رہنا، کڑے امتحانوں سے گزرنا، ٹوٹنا بکھرنا، اور اس کے باوجود ہر مرتبہ نیل گوں آسمان کی وسعتوں میں پھر اسی سے رجوع کرنا۔
اس ایمان کے ساتھ کہ جس نے امتحان کے لیے منتخب کیا ہے اس میں سے پار گزرنے کا حوصلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ خالق سے دل لگائیے، مخلوق وفا کے قابل نہیں۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ کسی برائی کو معمولی چیز سمجھ کر اختیار نہ کرو، ممکن ہے اس سے خدا روٹھ جائے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کامیابی انسان کو بدلتی نہیں بلکہ بے نقاب کرتی ہے۔ اگر تم وہ نہ پا سکو جو تم چاہتے ہو تو اسے قبول کر لو جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ جب بندہ اوقات سے باہر ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اوقات یاد بھی کروا دیتا ہے۔ سکون کا سمندر اترتا ہے اندر جب دل سے کہتے ہیں اللہ مالک ہے۔ صدقہ دینے کو نہ ہو تو لوگوں کو اچھی بات ہی کہہ دیا کرو، یہ توفیق بھی نہ ہو تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوں کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں بلکہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سوچوں میں گم ہم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جب تکمیل اپنی کمائی سے کرنا پڑے تو خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جانے دو جو جا چکا ہے، کون کب کہاں رکا ہے۔ اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ پہلے وقتوں میں سمجھانے والا ایک اور سمجھنے والے سینکڑوں ہوتے تھے۔
آج کل ہر کوئی سمجھانے والا ہے مگر سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو